بسم الله الرحمن الرحيم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبحق طه والقرآن العظيم. اچھا کام دل چاہتا ہے فوراً کر لو، دماغ میں خیال آتا ہے یہ کام تو کرنا ہی کرنا، جب کرنا ہی ہے تو کیوں ویٹ کر رہے ہو، آخر وقت تک ابھی کر لو. جیسے ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں، یہاں بھی بجلی کے بل آتے ہیں، اس ڈیٹ تک پیمنٹ کر دیجئے، ایک نے کہا آخری دن پیمنٹ کریں گے، ایک نے کہا جب دینا ہی ہے تو آج ہی دے دو. تو اسی طرح شریعت کے معاملات میں اسی میں ایک مسئلہ آتا ہے فطرہ. اچھا، فطرے کی رقم بہت چھوٹی، $9 $10 تو کوئی رقم ہی نہیں ہوتی. یہاں آج کل کے زمانے میں آسٹریلیا کے اندر ایک کافی کا کپ لینے جائیں آپ غالباً تو $4-5 کا تو مل ہی جاتا ہوگا. $9. اور لیکن اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر میں یہ جملہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ $1 ملین جو آپ مستحب مد میں دیں، اس سے زیادہ یہ $9 یا $10 جو رقم بھی بنے گی وہ فطرے کی، اس کی اہمیت زیادہ. پورے رمضان کے روزوں کی قبولیت کا دار و مدار اس فطرے کے اوپر. اور یہ فطرہ نہ دینے والا خمس نہ دینے والے سے زیادہ بڑا گناہ گار، کیونکہ خمس خصوصیت مذہب شیعہ، یعنی جو اس کو نہ مانے وہ مذہب شیعہ سے نکل جائے گا، اور فطرہ خصوصیت مذہب اسلام ہے، جو اس کو نہ مانے وہ دین اسلام سے نکل جائے گا. کچھ کنڈیشنز ہیں، کیونکہ فطرہ زکوٰۃ، اور قرآن نے جہاں نماز کا ذکر کیا وہاں زکوٰۃ کا ذکر کیا، تو جو نماز کی اہمیت ہے وہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے، یعنی فطرہ بھی اسی کا حصہ. اور اتنی چھوٹی رقم خمس میں بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ کسی کے بعد $50,000 خمس نکلا. اب اس کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ آغا سیستانی کو بھجواؤں گا تو یہ نجف جائے گا، تو نجف جا کے یہ پیسہ وہاں اسٹک ہو جائے گا، اتنی بڑی رقم ہے. میرے اپنے شہر میں بھی بہت مستحق لوگ، میرے اپنے شہر میں بھی بہت سارے نیکی کے پروجیکٹ ہیں جہاں ضرورت. اب رقم اتنی بڑی ہے نا کہ اگر آدمی یہ سوچے، چاہے غلط سوچے، لیکن وہ جو سوچ رہا ہے تو ایک طرح سے وہ ویلڈ پوائنٹ ہے. لیکن فطرہ $9 آپ کے شہر میں کوئی غریب ہو کہ یہاں کوئی غریب ہو، نہ وہ مالدار ہوگا، نہ آپ کا کوئی اتنا بڑا اس سے نقصان ہو رہا ہے، نہ کوئی پروجیکٹ اس سے پورا ہو رہا ہے. اس میں آدمی کیوں کھیل رہا ہے؟ اچھا، کھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کے لوگ نہیں کر رہے ہیں. وہی بات انما الاعمال بالنیات، سوچتے بڑے خلوص کے ساتھ. فطرے کا پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ فطرہ جس شہر میں آپ رہتے ہیں یہاں کے غریبوں کا حق ہے. اسلام نے تقسیم کر دیا، جو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے، کیا وہ انگریزی کا محاورہ ہے نا کہ سارے انڈے ایک ٹوکری میں نہ رکھو. امام کے پاس کوئی آدمی آیا، کہا مولا میرے پاس اتنے سارے پیسے ہیں کیش، میں چاہتا ہوں کہ فلاں بزنس شروع کروں. امام نے کہا سارے پیسے ایک بزنس میں مت لگاؤ. یہ حدیث ہے وسائل الشیعہ میں. کچھ بزنس میں لگاؤ، کچھ سے پراپرٹیز خرید لو، کچھ سے کنیز غلام خرید لو. باقاعدہ امام نے یہ اصول بتایا. ابھی میں پچھلا 40 کا اشرا جہاں پڑھ رہا تھا، جب میں پڑھا تو وہاں پہ کچھ بچے وہ یہ بزنس MBA وغیرہ کر رہے تھے. کہ لیکن مولانا یہ تو ہم کو آج کے کالج میں پڑھایا جاتا ہے. میں نے کہا مجھے کیا پتا، لیکن یہ حدیث ہے اور میں دکھا سکتا ہوں آپ کو. 1400 سال پہلے امام نے اصول بتا دیا، خالی نماز روزہ نہیں سکھایا. تو خیر، سارے انڈے ایک ٹوکری میں نہ ڈالو کا ایک محاورہ تو میں نے سنا. اب بات کیا ہو رہی تھی کہ اسلام نے کہا کچھ چیزیں ایسی جو ساری دنیا کے غریبوں کا حق، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کو دیتے دیتے اپنے قریب والوں کو بھول جاؤ. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ سادات کا حق ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ ان کو دیتے دیتے غیر سادات کو بھول جاؤ. یا کچھ ایسے لوگ ہیں غیر سید جو اپنی کمیونٹی میں پروجیکٹ کرتے ہیں، ان کو دیتے دیتے کہیں سادات تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں. ایک بیلنس کیا اسلام. یہ اپنے شہر والوں کے لیے، یہ ساری دنیا کے لیے، یہ سیدوں کے لیے، یہ غیر سیدوں کے لیے، یہ غریبوں کے لیے، یہ نیکی کے پروجیکٹ کے لیے پوری ایک تفصیل ہے. تو اب خلاصہ میں اس کا نکال رہا ہوں کہ فطرہ کہا، خمس کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے غریب رشتہ دار مستحق کراچی میں ہیں، لاہور میں ہیں، امروہے میں ہیں، لکھنؤ میں ہیں، کہیں بھی ہیں، بھیج دو ان کو اگر وہ شرائط پہ پورا اتر رہے. یعنی غریب بھی ہیں اور سید ہونا ان کا ثابت بھی ہے اور کھلم کھلا گناہگار نہیں ہے، مختصر. لیکن فطرہ نہیں، تاکہ سبھی اس طرح باہر بھیجنے لگے تو یہاں اگر کوئی مستحق ہے تو اس کو تو کچھ ملے گا ہی. کیونکہ پہلا سوال یہی آتا ہے کہ میلبرن کا غریب اور کراچی کا غریب. میلبرن والا تو کچھ نہ کچھ جوتو کر کے کچھ کمائی لیتا ہے، مل ہی جاتا ہے، گورنمنٹ دے دیتی ہے، وہاں والا کہاں جائے گا؟ تو اب یہ جو آدمی اس طرح سوچتا ہے نا، تو اسلام نے پہلے سے ہی اس سوچ کو روک دیا. یہ وہاں والوں کے لیے، یہ یہاں والوں کے لیے. فطرے کا پہلا مسئلہ یہ کہ فطرہ صرف اپنے شہر کے غریب کو دینا، اور اس میں گنجائش اگر ہے تو صرف مجتہد کی اجازت سے آپ منتقل کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں. اچھا، اگر آپ نے نہیں مانا مسئلے کو، بھیج دیا، فطرہ ہو جائے گا، لیکن آپ گناہ گار ہوں گے. $9 کے لیے رسک لے رہے، یعنی 9 کا مطلب اگر آپ کے فیملی ممبر کو زیادہ ہوں، کتنے ہوں گے؟ 30 40 50 ہوں گے، $60 ہوں گے، اس کے لیے رسک لے رہے.
اتنا تو ویسے ہی آپ جا کے مثلا کافی شاپ میں یا کسی فاسٹ فوڈ میں پھینک دیتے ہوں گے. اگر بہت بڑی رقم ہو اور آدمی کا یہاں $50,000 ہے, اس غریب کو دوں جو کراچی میں ہے یا یہاں والے کو دوں, تو ذرا سمجھ میں آتا ہے. لیکن فطرے میں آپ کھیل مت کیجیے, یعنی بلا وجہ اتنی اہم عبادت, تو فطرہ اپنے شہر کے لیے. اگلا سوال یہ کہ ہمارے سامنے یہاں کوئی غریب نہیں, کہا واجب ہے غریب ڈھونڈنا. واجبات کی لسٹ میں یہ ایک بڑھا لیجئے گا اپنے, غریب ڈھونڈنا واجب ہے. جب ڈھونڈنے کے باوجود نہ ملے, آپ گھر سے مسجد آئے, مسجد سے جاب پہ گئے, جاب سے دوستوں کے بیچ میں گئے, آپ نے کہا مجھے کوئی غریب نظر نہیں آ رہا, اس کو ڈھونڈنا نہیں کہتے. لیکن چونکہ یہ بہت اہم مسئلے ہیں اور رمضان قریب الاختتام ہے, اتنے دن کی آپ کی محنت کہیں ضائع نہ ہو جائے. روزے غلط نہیں ہوں گے, قبول نہیں ہوں گے. اور پھر قبول نہیں کے ساتھ ایک جملہ اور بڑھا لیجیے کہ جو بینیفٹ اسلام نے بتایا تو واجب کیا ہے کہ کرنا ہے, پھر اس کے بینیفٹ, وہ بینیفٹ بھی آپ کو نہیں مل پائیں گے جو روزے کے بینیفٹ ہیں. تو اور رقم اتنی چھوٹی ہے, میں اتنا زور اس بات پہ دے رہا ہوں, تو یہ بھی واجب ہے کہ اپنے غریب کو ڈھونڈیں. ڈھونڈنے کے باوجود نہ ملے تب آپ فطرہ منتقل کر سکتے ہیں. لیکن ان دو کے بیچ میں اسلام نے ایک تھوڑا سا گنجائش اور رعایت کا مسئلہ رکھا. میں پھر وہ جملہ دوہرا دوں جو شاید کچھ لوگوں کو برا لگ رہا ہو, لیکن میرا کام مسئلہ شرعی وہ یہ ہے کہ کیا لکھنؤ یا حیدرآباد یا کراچی کا غریب زیادہ حقدار نہیں ہے میلبرن اور سڈنی کے غریب سے؟ بادی نظر میں بظاہر اگر ہو بھی, آپ بھی کہیں کہ میں وہ زیادہ ہے, تب بھی آپ نہیں بھیج سکتے. اب آ جائیے ایک مسئلہ, لیکن فطرہ بھیجنا کسے کہتے ہیں؟ اجازت نہیں فطرہ بھیجنے کی, لیکن فطرہ بھیجنا کسے کہتے ہیں؟ فطرہ آپ کو دینا ہے, بس میں اب زیادہ ہمت اپنے آپ میں نہیں پا رہا ہوں, فطرہ آپ کو دینا ہے جہاں پر آپ ہیں. نہیں, یہ بھی غلط ہے. تو یہ اتنی دیر میں نے کیا بک بک کر کے آپ کا ٹائم لیا؟ نہیں, بات سمجھانا. فطرہ آپ کو دینا جہاں جہاں آپ کا مال ہے وہاں میں سے کہیں پر, جہاں جہاں آپ کا مال ہے اس شہر کے غریبوں کا حق ہے آپ کے مال پر. چنانچہ اگر آپ کا سارا مال میلبرن میں ہے تو آپ کو میلبرن ہی کے غریب کو دینا. لیکن اگر آپ کا ایک اکاؤنٹ یہاں ہے, ایک اکاؤنٹ کراچی, یہاں بھی آپ کے پیسے ہیں وہاں بھی آپ کے پیسے ہیں, آپ نہیں ہیں کراچی میں, آپ یہاں پر پیسے دو جگہ ہیں, اب آپ کو چوائس ہے, چاہے آپ یہاں غریب کو دے دیں یہاں کے مال سے, یا وہاں کے غریب کو دے دیں وہاں کے مال سے. میں تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے اکاؤنٹ اگرچہ وہ اب اس کو آپریٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں 4-5 شہروں میں. سڈنی میں بھی ان کا اکاؤنٹ تھا, پھر یہاں میلبرن میں رہنے آ گئے, یہاں بھی بینک میں اکاؤنٹ کھولا ہے. آئے کراچی سے ہیں تو کراچی میں بھی ایک پرانا اکاؤنٹ تھا, لیکن جب کراچی میں تھے تو وہ بزنس لاہور میں کر رہے تھے, لاہور میں بھی ایک اکاؤنٹ تھا. اب ان کا لاہور سے کوئی تعلق نہیں, کراچی سے رشتہ داروں کی وجہ سے, سڈنی سے کوئی تعلق نہیں, لیکن 4 جگہ ان کے اکاؤنٹ اور $9 کی رقم. بات ہو رہی ہے اتنی رقم ہونی چاہیے, $9 تو ہوتے ہی ہے نا. اب آپ کو چوائس مل گیا 4 شہروں میں سے, جہاں آپ کا دل چاہے آپ غریب کو دے سکتے ہیں, کیونکہ فطرہ جو بار بار میں نے کہا جہاں آپ ہیں اس کو بدل دیجیے, جہاں جہاں آپ کا مال ہے, جس شہر میں مال ہے اس شہر کے غریبوں کو اس مال پہ حق ہے, تو آپ کو چوائس ہو گیا. تو وہ لوگ جن کے ایک سے زیادہ اکاؤنٹ وہ پھر اپنے وہاں کے اکاؤنٹ سے بھیجیں. اچھا, اب اس کے اندر آغاز سیستانی ایک جملہ بڑھا دیتے ہیں. یہ جملہ بڑھا دینا جو ہے نا, یہ بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے مجتہد بھی شریعت سے کھیل کر رہا ہے, یعنی ناک یوں نہیں پکڑ رہے ہیں, ناک ہاتھ گھما کے پکڑ رہے ہیں. اب پتہ نہیں محاورے کا مطلب کیا ہے, میں نے تو بہت کوشش کی, آج تک میں اپنی ناک ادھر سے پکڑ نہیں پایا, تو ہو سکتا ہے کوئی میرے ہاتھ کا پرابلم ہو. خلاصہ یہ کہ فرض کی کہ اب جب آپ پاکستان سے آئے یا انڈیا سے آئے تو آپ ساری کشتیاں جلا کے آئے, سب کچھ آپ کا یہیں پر, کوئی اکاؤنٹ نہیں. لیکن فطرہ نکالنے سے پہلے اتنے پیسے اگر کراچی میں بھجوا دیں, اکاؤنٹ تو ہمارے اور آپ کا نظام ہے نا بینک کا. میں نے پہلے اسلام میں کیا ہوتا تھا, ہمارے پیسے بھائی کے پاس ہوتے تھے, ہمارے پیسے باپ کے پاس ہوتے تھے, ہمارے پیسے کسی کزن کے پاس ہوتے تھے, ہمارے پیسے کسی دوست کے پاس ہوتے تھے. آپ کو پورے 1300 سال میں جب بینکنگ نہیں تھی یہی واقعات تو ملیں گے نا. وہ پیسے کسی کے پاس امانت رکھوائے, وہ آدمی مر گیا, لیکن بہرحال ایک سسٹم یہی تھا. تو اگر آپ کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ رمضان سے پہلے یا رمضان فطرہ نہیں, اتنے پیسے جتنے آپ کو فطرے میں دینا اس شہر میں اپنے کسی جاننے والے کو بھجوا دیے, اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے, یا اگر ہے تب بھی بھجوا دی. اور پھر جب فطرہ آپ کو دینا ہو تو کہیں کہ وہ جو میرا مال تمہارے پاس ہے, میرا مال تمہارے پاس, اس میں سے میرا فطرہ دے, تبھی ٹھیک ہو جائے. لوگ کہتے ہیں بات تو ایک ہی ہو گئی نا, یوں ناک نہیں پکڑی تو منہ ناک پکڑی. یہی اعتراض غیر مسلموں کا ہے آج کل, جو کہتے ہیں کہ شادی کا انسٹیٹیوشن ہی غلط. کہ بھائی لڑکا راضی ہے, لڑکی راضی ہے, جملہ کہا ہے, جملہ نہ کہا, بات تو ایک ہی ہو گئی.
دونوں راضی ہونے چاہیے نا، تو کیا ضرورت ہے نکاح کی؟ یا جو ہماری فقہ کا ایک مسئلہ ہے جو اہل سنت کے عام سے الگ ہے، لکھ کے نکاح نہیں ہوتا. آپ نے اپنی زبان کو حرکت نہیں دی اور لکھ دیا. اب میں بولنا نہیں چاہتا ہوں لیکن لکھنا بھی نہیں چاہتا ہوں کیونکہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں فلاں لڑکی نے لکھ کے دیا میں تم سے نکاح کر رہی ہوں، اس نے کہا کہ میں قبول کر رہا ہوں. نہیں ہوا نکاح. تو لکھنا ہے یا بولنا ہے، بات تو ایک ہی ہو گئی نا. لیکن اس ایک بات کی وجہ سے اولاد پوری حلال کی رہی یا پوری حرام کی رہی، اتنا بڑا فرق پڑ گیا قیامت تک کی نسلوں. تو دین بہرحال چند اصولوں کا نام، اس کے بینیفٹ اتنے. مثلا فطرے کا دوسرا نام کیا ہے؟ زکوٰۃ النفس. انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے، بہت سارے ایکسیڈنٹ سے محفوظ ہوتا ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ موت سے بھی بچ جاتا ہے. لیکن خالی موت نہیں ہے، کبھی ایسا ہے موت نہیں آئی لیکن بیماری آ گئی. بیماری نہیں آئی، سڑک پہ چل ایکسیڈنٹ ہو گئی. سڑک پہ ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا ہے، گھر کے اندر گر پڑے ہڈی ٹوٹ گئی. کہ یہ زکوٰۃ فطرہ ان چیزوں سے بچاتا ہے، اسی لیے اس کا نام ہے زکوٰۃ الابدان. یہ تمہارے بدن کی زکوٰۃ ہے، بدن کو پروٹیکشن دینے والے. 9 ریال کے لیے اتنا بڑا رسک. سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنا فطرہ، ہاں بڑی رقم ہو تو ٹھیک ہے. کیا یہ جو پرانے مراجع تھے جو کہتے تھے فطرہ مسجد امام باڑے میں استعمال ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اب کیونکہ آقا سیستانی احتیاط واجب لگا کے منع کرتے ہیں صرف غریب کو جائے گا، آپ بہتر یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے اپنا فطرہ دے. میں اس سسٹم کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اس میں کچھ ایسے اعتراضات ہیں کہ اکثر دیجیے آپ. خالی آپ کو اللہ نے $9 دیے ہیں کہ بھئی یہی ہیں کہ امام باڑے والوں کو لینا ہے تو یہی لیں اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. دیکھیے میں آگے اپنے موضوع. میرا یہ ہے کہ خیال یہ ہے کہ آپ وقت سے پہلے فطرہ دیں. اب یہاں اجازت، فطرہ واجب ہوگا چاند رات کو لیکن آپ پہلی رمضان کے بعد دے سکتے ہیں. اب یہ ہے ایڈوانس، یہ ایڈوانس کی اجازت. تو ایڈوانس کی اجازت نہیں ہے کہ نماز کا ٹائم آنے سے پہلے نماز پڑھ لی، روزے کا ٹائم آنے سے پہلے روزہ رکھ لیا، فدیے کا ٹائم آنے سے پہلے فدیہ دے دیا. وہاں اجازت نہیں ہے، یہاں اجازت. یہ جو تیاری ہے آخرت کی. لیکن جو بہترین تیاری بتائی گئی ہے وہ ہے جو ہمارے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے صدقہ جاریہ. پورے قرآن کے اندر زکوٰۃ کا لفظ آیا لیکن جہاں زکوٰۃ کی تشریح آئی وہاں لفظ زکوٰۃ نہیں آیا، وہاں پہ لفظ صدقات آیا. فطرہ مال کی زکوٰۃ کو قرآن نے صدقہ کہا اور ایک ہے صدقہ جاریہ. یہ ہے تیاری، کمپلیٹ تیاری آخرت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طٰہٰ والقرآن العظیم.